سمندر کی لہروں پر چلنے والا نوجوان۔ حضرت یوسف بن الحسن رحمۃ اللہ علیہما فرماتے ہیں کہ جب حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہتے ہوئے مجھے کافی عرصہ گزر گیا اور میں ان سے بہت ہی زیادہ مانوس ہو گیا، تو ایک مرتبہ میں نے ہمت کر کے ان سے پوچھا، حضور آپ کو سب سے پہلے کون سا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا؟ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میں ایام جوانی میں خوب لہو و لعب کی محفلوں میں مگن رہتا اور دنیا کی رنگینیوں نے میری آنکھوں پر غفلت کا پردہ ڈال رکھا تھا۔ پھر اللہ عز و جل نے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور میں تمام معاملات چھوڑ کر حج کے ارادے سے ساحل سمندر پر آیا۔ وہاں میں نے ایک بحری جہاز پایا جس میں مصری تاجر سوار تھے، میں بھی ان میں جا ملا۔ اس جہاز میں ہمارے ساتھ حسین و جمیل نوجوان بھی تھا جس کی پیشانی سے سجدوں کا نور جھلک رہا تھا اور اس کے منور چہرے نے گویا ساری فضا کو نور بار کیا ہوا تھا۔ جب ہمارا جہاز کافی فاصلہ طے کر چکا اور وسط سمندر میں آ گیا تو جہاز کے مالک کی رقم سے بھری تھیلی گم ہو گئی۔ اس نے پوچھ گچھ کی لیکن بسیار کوشش کے باوجود تھیلی نہ ملی، لہذا اس نے سب سواروں کو جمع کیا اور سب کی تلاشی لینا شروع کر دی، لیکن تھیلی کسی کے پاس بھی نہ ملی۔ بالآخر جب تلاشی لینے والا اس نوجوان کے پاس آیا تو اس نوجوان نے اچانک جہاز سے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ یہ دیکھ کر میں حیرت میں ڈوب گیا کہ سمندر کی موجوں نے اسے نہ ڈبویا بلکہ وہ اس کے لیے تخت کی طرح ہو گئیں، اور وہ نوجوان لہروں پر اس طرح بیٹھ گیا جس طرح کوئی تخت پر بیٹھتا ہے۔ ہم سب مسافر بڑی حیرانگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر اس نوجوان نے کہا، اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے مجھ پر چوری کی تہمت لگائی ہے۔ اے میرے دل کے محبوب، میں قسم دیتا ہوں کہ تو سمندر کے تمام جانوروں کو حکم فرما کہ وہ اپنے اپنے منہوں میں ہیرے جواہرات لے کر ظاہر ہو جائیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابھی اس عظیم نوجوان کا کلام مکمل بھی نہ ہونے پایا تھا کہ جہاز کے چاروں جانب سمندری جانور ظاہر ہو گئے۔ سب کے منہوں میں اتنے زیادہ ہیرے جواہرات تھے کہ ان کی چمک سے سارا سمندر روشن ہو گیا اور ہماری آنکھیں چندیانے لگی۔ اور پھر اس نوجوان نے پانی کی موجوں سے چھلانگ لگائی اور لہروں پہ چلتا ہوا ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ عظیم نوجوان یہ آیت تلاوت کرتا جا رہا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہی وہ پہلا واقعہ ہے جس کی وجہ سے مجھے سیر و سیاحت کا شوق ہوا، کیونکہ سیر و سیاحت میں اکثر اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم کی ملاقات ہوتی ہے، اور حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ میری امت میں ہمیشہ 30 مرد ایسے رہیں گے جن کے دل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دل پر ہوں گے۔ جب ان میں سے کوئی ایک مر جائے گا تو اللہ رب ذوالجلال، مالک کائنات، خالق ارض و سماء، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، رب کریم، سمیع بصیر، علی کل شیء قدیر، علیم بذات الصدور، خالق کائنات، رب اکبر، اللہ تعالی اس کی جگہ دوسرا بدل دے گا۔ مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔
اور مسند احمد کی یہ 8ویں جلد ہے اور 22,815 نمبر حدیث پاک ہے۔ اور اسی حدیث کو عیون الحکایات جلد پہلی میں صفحہ نمبر 145 اور 146 پر امام ابوالفرج عبد الرحمن بن علی الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا۔